السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کلکم راع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، حاضرین مسجد، ہم سب اس کے بندے ہیں۔ بولیے، ناشتہ تو کر لیا ہوگا؟ نہیں کیا بچوں؟ ناشتہ تو کر کے آئے ہو یا روز آیا آج کا؟ بولو تھوڑا میرے ساتھ، میں بولوں تم بولو۔ ہم سب کس کے بندے ہیں؟ کس نے ہمیں پیدا کیا؟ تو ہماری ڈیوٹی، ہمارا کام، ہماری زندگی کا مقصد کون بیان کرے گا؟ کون بتائے گا؟ میں کہیں نوکری کرنے جاؤں، کسی کام پر جاؤں، تو مجھے صبح سے شام تک نوکری میں کیا کرنا ہے کون طے کرے گا؟ میں طے کروں گا یا مالک طے کرے گا؟ ہمارا مالک کون ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، پڑھتے نہیں پڑھتے سورہ فاتحہ میں؟ تو ہمارا مالک کون؟ رب العالمین، سارے عالم کا پالنے والا، ہم بھی اس میں ہمیں ہی پال رہا ہے۔ یہ ابھی کرونا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی، ہزاروں لوگ مر گئے، نہیں مر گئے؟ یہ ہوا کی شکل میں آکسیجن روزانہ ہمیں دے رہا ہے۔ کوئی بل آتا ہے؟ کوئی بل آتا ہے؟ سوچو اس کا کرم کتنا بڑا ہے۔ تو ہمارا مالک کون؟ بولیے۔ تو ہماری ڈیوٹی، ہمارا کام، ہماری ذمہ داری کون طے کرے گا؟ اللہ۔ اب ایک تو ہم پہلے انسان تھے، تب بھی ہمارا مالک اللہ۔ اب انسان کے بعد ہم ہو گئے مسلمان، ہے نا؟ مسلمان، سارے انسان تو مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان ہے سب، ہیں؟ ہم نے پڑھا، آپ سب پڑھے میرے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھیے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھا نہیں پڑھا؟ اب ہمارا نکاح اللہ سے ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جیسے کسی خوبصورت سے خوبصورت ترین بچی کا نکاح کسی لڑکے سے ہو جائے، اوسط درجے کی آمدنی والے سے ہو جائے، اب نکاح کرنے کے بعد اسے کوئی اور لڑکا اپنے شوہر سے بھی زیادہ حسین اور جمیل ملے، اور اپنے شوہر سے بھی زیادہ مالدار اور پیسے والا ملے، بڑے مکان اور کوٹھی والا ملے، تو کیا اس عورت کو اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس دوسرے پیسے والے کے پاس جانے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے نا؟
اب نکاح ہو گیا، بات ختم۔ نکاح سے پہلے چاہے 10 رشتے آ جاؤ، نکاح سے پہلے چاہے لڑکی کے بہن کے 10 رشتے آ جاؤ، 10 جگہ سے دیکھنے والے آ جائیں، آ سکتے ہیں، لیکن نکاح ہونے کے بعد پھر کوئی لڑکا آنا کہنے لگے ارے صاحب ہم آپ کی بہو کو دیکھنے آنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی بہو ہمیں پسند آئی تو اپنے بچے کا نکاح کر لیں گے، تو کیا کہو گے؟ ابے سالے ذرا رک، ابھی اندر سے ڈنڈا لے کے آیا، ابھی ٹھہر ذرا۔ پہلے آپ استقبال کر رہے تھے ناشتے اور کھانوں کے ساتھ، اب استقبال کرو گے ڈنڈے کے ساتھ۔ تو ہمارا بھی نکاح کس سے ہو گیا؟ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکاح ہو گیا۔ عبادت کریں گے تو صرف کس کی؟ اللہ کی، اور طریقے پر چلیں گے تو صرف کس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو کسی اللہ والے نے بڑی اچھا کہا ہے، نقش قدم نبی کے ہیں سنت کے راستے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نقش قدم نبی کے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو ہمارا نکاح کس سے ہو گیا؟ اللہ سے۔ جبکہ اللہ سے زیادہ نہ تو کوئی حسین، نہ کوئی جمیل، نہ کوئی مالدار، نہ کوئی طاقتور، نہ کوئی سلطنت والا، وہ تو احکم الحاکمین ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، اس سے ہمارا ایمان کی شکل میں عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اب ہمیں نکاح ہونے کے بعد جس طرح نکاح والی خاتون کو اپنی ساری زندگی اپنے شوہر کی اطاعت فرما برداری میں گزارنی ہے، پہلے زمانے کی عورتوں کی یہ شان تھی، وہ یہ کہا کرتی تھی ڈولی میں بیٹھ کر آئے ہیں اور جنازے سے پہلے قدم اس گھر کے باہر نہیں نکلے گا۔ یہ ہماری ماں اور ہماری دادی اور نانی کی شان تھی، لیکن آج سماج اور معاشرہ اتنا بگڑ گیا، اتنا بگڑ گیا، اتنا بگڑ گیا کہ نکاح تو بعد میں ہوتا ہے، ٹوٹنے کا نمبر پہلے آ جاتا ہے۔ ہم مظاہر سہارنپور میں رہتے ہیں، جہاں سے تبلیغی جماعت کا سلسلہ شروع ہوا، جہاں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ ہمارے مظاہر میں اگر 100 دارالفتا آتے ہیں نا، 100 دارالفتا آتے ہیں تو 99 طلاق اور نکاح کے ٹوٹنے کے آتے ہیں، 100 میں ایک نہیں آتا کہ کوئی مسلمان یہ پوچھتا ہو کہ میں فلاں تجارت شروع کرنے جا رہا ہوں، اس کا سنت اور شرعی طریقہ کیا ہے۔ بہرحال پھر موضوع بہت لمبا ہو جائے گا، وقت جمعے سے پہلے کم ہوتا ہے۔ ہمارا معاہدہ اللہ سے ہو گیا، ایمان والے ہم مسلمان بن گئے، نہیں بن گئے مسلمان ہے نا، مسلمان ہے۔ اب ہماری ڈیوٹی کون طے کرے گا؟ ہمارا کام کون طے کرے گا؟ اللہ۔ اب اللہ نے ہمارا کام طے کیا، قرآن کریم میں اللہ نے ہمارا کام بتایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں بتلا کر عمل کر دکھا کر ہمیں ہمارا کام بتلایا۔ اب پڑھو میرے ساتھ اللہ کا پاک کلام جو میں نے شروع میں تلاوت کی، کنتم خیر امہ، اے مسلمانوں۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ دھرم سنگھ سے، کرم سنگھ سے، رام سنگھ سے، یا مجھ سے اور آپ سے؟ اللہ کس سے بات کر رہا ہے؟ بولو بھائی، ہم سے کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، کنتم خیر امہ، تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کا سردار ہے، اور تم ان کے امتی مسلمان
ساری امتوں کے سردار ہو، تم بہترین امت ہو۔ ہمیں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا، بنانے والا کہہ رہا ہو، ہمیں دنیا میں لانے والے ہمارا لقب دے رہا، ہماری پہچان بنا رہا۔ چلو بہترین تو ہو گئے صاحب، مگر اب کوئی کام تو ہوگا، کوئی ڈیوٹی تو ہوگی، کوئی مقصد تو ہوگا۔ اخرجت للناس، ہم نے تمہیں جانوروں کی طرح صرف کھانے کے لیے، صرف کمانے کے لیے، صرف زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جانور بھی کھاتا ہے، جانور بھی کماتا ہے، اور جانور بھی دن رات بسر کرتا ہے، اور جانور کو بھی سلیقہ اور شعور ہوتا ہے اچھے اور برے کا۔ آپ صبح کا کھانا شام کو جانور کو دو گے، نہیں کھائے گا۔ آپ سوکھے کی جگہ گیلے میں اس کو سلانا چاہو گے، نہیں سوئے گا۔ وہ بھی جانتا ہے اپنی دنیاوی زندگی گزارنا۔ تم میں اور دنیا کے انسانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم نے تمہیں اخرجت للناس، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے فرشتے کچھ کم نہ تھے۔ جو فرشتہ پہلے دن سے قیام میں کھڑا ہے وہ قیامت تک قیام کر رہا ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع کر رہا ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدہ کر رہا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جس کام میں لگا دیا ہے قیامت تک کوئی نافرمانی فرشتے نہیں کریں گے۔ اب ہمیں اللہ نے خیر امت بنایا، انسانوں کے لیے پیدا کیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کی امامت کے لیے مسلمان پیدا کیا گیا۔ اب دنیا کے انسانوں کی امامت تو ہم کیا کریں گے؟ مسلمانوں کی قیادت، خدمت اور امامت تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو بٹے ہوئے کنبوں میں، ہم تو بٹے ہوئے قبیلوں میں، ہم تو بٹے ہوئے برادریوں میں، ہم تو بٹے ہوئے امیر اور غریب میں، ہم تو بٹے ہوئے ہیں چھوٹے اور بڑے میں، ہم تو بٹے ہوئے ہیں اپنے اور پرائے میں۔ آپ اکثر یو پی کے مختلف شہروں کے اور دیہاتوں کے رہنے والے لوگ ہو، دلی میں آ کے کاروبار کی نیت سے آپ یا آپ کے باپ دادا آئے، آپ یہاں آ کے بس گئے، ایک بھائی کروڑ پتی بن گیا، ایک بھائی مزدور ہے، وہ کروڑ پتی بھائی اپنے سگے مزدور بھائی کو آج بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم برابر مصطفیٰ آباد سے ایم ایل اے ہیں، اللہ کی پناہ جتنا برادری واد مصطفیٰ آباد میں ہم نے دیکھا پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، اور ہم مسلمان ہیں۔ اخرجت للناس، میں نے تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ اب کام کیا ہے ہمارا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سب سے پہلا کام ہے ایمان۔ میں نے شروع میں بتایا، دونوں کلمے آپ کو پڑھوائے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بولو، ایمان۔ اب ایمان کے بعد ڈیوٹی شروع ہوئی۔ ساری بھلائی کے جتنے بھی کام ہیں، بھلائی کے جتنے بھی کام ہیں، وہ ہندوستان کے، کم از کم ہندوستان کے، ورنہ تو ساری دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، پورے ہندوستان کے مسلمان 100% نمازی بن جائیں، 100% تہجد گزار بن جائیں، 100% اشراق و چاش پڑھنے والے بن جائیں، 100% تسبیحات پڑھنے والے بن جائیں، اور ہندوستانی مسلمان ہندوستان میں رہنے والے اپنے اکثریت ہندو بھائیوں کے اندر اسلام اور اسلام کی اچھائیوں کا تعارف نہ کرا سکیں،
تو یہ 100% آپ کا دیندار بننا آپ کو دنیا کی تباہی اور بربادی سے نہیں بچا سکے گا۔ شاید کہ اتر جائے میری بات تمہارے کلیجوں میں، معلوم نہیں میں سمجھانے میں کامیاب ہو رہا ہوں نہیں ہو رہا ہوں۔ کسی کی اسکوٹی کھڑی ہے، راستہ روک رہی ہے، اسکوٹی ہٹا دو۔ بھائی کسی کی اسکوٹی کھڑی ہے، راستہ روک رہی ہے، اسے ہٹا لو بھائی، کنارے کر دو۔ اور ہمیشہ سواری سائڈ سے لگانی چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میری بات آپ کے سمجھ میں کچھ آئی نہیں آئی؟ 100% 5 وقتہ نمازی نہیں، آپ تہجد گزار بھی ہو جائیے، اور آپ اسلام اور اسلام کی اچھائیاں اور اسلام کی خوبیاں اور اسلام کی بھلائیاں اور اسلام کا انجام اگر برادران وطن تک پہنچانے میں آپ ناقص اور ادھورے ہیں تو آپ کا 100% دیندار ہونا آپ کو تباہی اور بربادی سے نہیں بچا سکے گا۔ یہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت مولانا سید ابو الحسین علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، جو ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور آپ نے اپنے گریبان میں جھانک کر ہم سب دیکھیں، پوری کر رہے ہیں؟ پوری کر رہے ہیں؟ جب نہیں کر رہے تو مزدوری ملے گی، پرموشن ہوگا۔ جو پولیس میں ہوتا ہے سپاہی، اچھا کام کرتا ہے تو دیوان بن جاتا ہے، اور اچھا کام کرتا ہے 2 اسٹار کا دروگا بن جاتا ہے، اور اچھا کام کرتا ہے 3 اسٹار لگ جاتے ہیں۔ مگر کب؟ جب ذمہ داری پوری کریں۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جتنی بھی برائیاں ہیں جن کو مٹانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جن برائیوں کو مٹانے کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے، غزوہ احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک شہید کرائے، غزوہ حنین میں پیٹ پر فاقے سے پتھر باندھے، سارا دن ہماری اور آپ کی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے جد و جہد کرتے، اور ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں ہمارے لیے دعا کرتے، حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک ورم سے کھڑے ورم سے سوج جاتے۔ وہ برائیوں کو مٹانے کے لیے اللہ نے دنیا کے 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کو معمور کیا ہے، ہندوستان کے 25-30 کروڑ مسلمانوں کو اللہ نے اس کے لیے معمور کیا ہے۔ ہم مسلمان برائیاں تو کیا مٹائے گا؟ جتنی برائیاں ملک میں شاید 80% برادران وطن سے عام نہیں ہو رہی، اس سے کہیں زیادہ برائیوں میں 20% مسلمان مبتلا ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن میں 2 ویڈیو دیکھی شاملی کے طرف کی، لڑکا دیکھنے جا رہے ہیں، لڑکا بیچنے جا رہے ہیں، قربانی کا بکرا بیچنے جا رہے ہیں، لڑکا پسند آ گیا، سر پہ ہاتھ رکھنے کے 51 لاکھ روپے۔ آپ لوگوں نے دیکھی؟ کسی نے ویڈیو نہیں دیکھی ہو؟ ایسے لڑکا پسند آنے کے 51 لاکھ 21 لاکھ روپے بکرا بیچ دیا۔ سوچو کہاں کھڑے ہو مسلمان؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی۔ داستانوں میں 1.5 سال ہی گزرا ہے، زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، نگاہوں کے سامنے ہے کتنا بڑا فساد ہوا تھا۔ آپ ہی کیا ہوا؟ آپ ہی کے علاقے میں ہوا ہے، بہت دور نہیں ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں۔ اس کرونا کے دور میں جس میں غریب بیماروں کو علاج نہیں مل رہا ہے، آکسیجن نہیں مل رہی ہے، وینٹیلیٹر نہیں مل رہا ہے، بیڈ نہیں مل رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، اور دوسرا مسلمان اپنا بیٹا بکرا بیچنے جا رہا ہے تو سر پہ ہاتھ رکھنے کے 51 لاکھ روپے دے رہا ہے۔ یہ میں سوچنا وہ غلطی کر رہا ہے تو وہی جانے،
نا نا ادھر آگ لگے گی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کونے میں آگ لگے گی تو وہاں تک کام کرے گی۔ کل میں پارلیمنٹ میں کہہ رہا تھا، مولانا بدرالدین اجمل صاحب کے بعد بیٹھا ہوا، جب کچے مکان پہلے جلتے ہیں اور انہیں بجھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تو ان کچے مکانوں کی آگ پھر پکے مکانوں میں ہی پہنچ جاتی ہے۔ تو ہماری ڈیوٹی جو ہے تن من دھن، تین چیزیں ہمارے پاس، ہماری ذات، ہمارا پیسہ اور ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا وقت، جب تک تینوں پورے طور پر ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جب تک اس پر خرچ نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ موجودہ ہندوستان میں اگر اپنی نسلوں کا، آنے والی اپنی نسلوں کا اور موجودہ اپنی بچے بچیوں کا، اپنی نسلوں کا تحفظ، غور کرنا، میں ختم کر رہا ہوں، الفاظ ایک ایک بات پر غور کر لینا، تحفظ، بقا، ترقی، حفاظت، ملک میں حصے داری، باعزت شہری کی زندگی، اگر یہ سارے حقوق چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، وہ کتاب و سنت، قرآن کریم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا راستہ ہے، اور اس کا حاصل اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اپنے ایک بچے کی، ایک بچی کی، جیسے پہلے پولیو والے دوا پلاتے تھے نا، ایک بچہ بھی چھوٹا تو دوا پلانے کی جو تحریک ہے اس کا سلسلہ ٹوٹا۔ آج کل کرونا والے ویکسین لگا رہے ہیں نا، 100% ویکسین کا پروگرام چل رہا ہے نا، کوئی ایک بچ نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح جنگی پیما پر ہندوستانی مسلمانوں اور ہندوستان کی راجدھانی دلی کے رہنے والے باشعور مسلمانوں، آپ کو اپنے ایک بچے اور بچی کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور اچھی سے اچھی تربیت سے آراستہ کرنا پڑے گا، ورنہ دیکھ لو، مکان تو صدر صاحب کا بھی چل گیا تھا، پکا مکان تھا، پختہ مکان تھا، لوہے کے دروازے تھے، سب کچھ تھا نہیں تھا، وہ بھی چلا تھا، آپ کی مشین بھی شاید متاثر ہوئی تھی۔ ایک ہی راستہ ہمارے پاس اس ملک میں اپنا اور اپنی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کا، جس کا نام ہے غار حرا کی چوٹی سے اٹھا ہوا پیغام جو قیامت تک کے لیے اٹل ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تعلیم تعلیم تعلیم، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ہم آل انڈیا دینی مدارس بورڈ کے نام سے ایک تنظیم چلاتے ہیں، اسی طرح ملک بھر میں وسائل گھر آپ حضرات سے 10-10 روپے مانگ کر پچھلے 20 سال سے پورے ملک میں اسی طرح کام کر رہے ہیں، اور اسی کام کی برکت ہے، اسی 10-10 روپے کی اور ہماری دن رات کی محنت کی برکت ہے کہ آج مصطفی آباد کے MLA بن کر مصطفی آباد والوں کی اور دلی والوں کی خدمت الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ آپ اپنے بچوں کو، چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم تربیت کے لیے آپ ہمارے بورڈ سے رابطہ قائم کر کے آپ فری میں مشورے حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے کو پڑھانا ہے، ہمیں اپنی بچی کو پڑھانا ہے، ہمیں اپنے آس پڑوس کے بچوں کو پڑھانا ہے، تو ان کی تعلیم و تربیت کا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے یا کم پیسہ ہے یا جتنا بجٹ ہے اس کے حساب سے ہمارے بچے بچیوں کی تعلیم کہاں ہو سکتی ہے۔ آپ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر، چاہے تو جن کے بعد موبائل ہو وہ موبائل میں لے لو، ورنہ امام صاحب سے لے لینا، وہ جو لینا چاہے لے لیں، 9412873327، نماز کے بعد پرچے ملیں گے، اس پہ لکھا ہوا ہے
नमाज के बाद पर्चे मिलेंगे, उस पर व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, उस व्हाट्सअप पर अपना मसला आप भेजो, इंशाअल्लाह 24 घंटे के अंदर आपको उसका जवाब मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। और ये तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल से मुल्क भर में चला रहे हैं। ऐ ईमान वाले भाइयों, बुजुर्गों, जवानों, करोगे तो पालेंगे, नहीं करोगे तो गाफिल कौमों की मुकद्दर में, गाफिल कौमों के मुकद्दर में सिवाय हलाकत और तबाही के कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं। खुदा ने कभी उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे अपनी हालत के बदलने का। अल्लाह ने जो काम दिया है, मजदूरी करोगे पूरी पूरी उजरत मिलेगी, नहीं करोगे अल्लाह समद, अल्लाह पाक और बेनियाज। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न फ़िक्र और हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। ये ऑल इंडिया दीनी मदारिस बोर्ड की तहरीक मुल्क भर में आप हजरात के 10-10 रुपये से चल रही है। हमारे 2 नुमाइंदे यहाँ बाहर मौजूद हैं। नमाज के बाद जो हजरात चाहते हैं ये तालीमी कारवां इसी तरह जो है जैसा आपने मुझे सुना मुल्क में चलता रहे। जो भी जिससे मुमकिन हो नमाज के बाद ज़रूर मदद करके जाइएगा। आप अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा और अल्लाह आपके कदमों को जमा देगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आप अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा।